إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 3 بڑی مشہور روایتیں اور ان روایتوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو پہلی روایت سنیں. سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک کی شہادت پر حلوہ بنا کر کھایا تھا؟ اور کیا 15 شعبان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حلوہ بنا کر کھایا تھا؟ ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی رات یعنی کہ شب برات میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 4 رکعت اس طریقے سے نفل نماز پڑھے، اور نیت یہ کرے کہ میں عمر قضا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جتنی بھی نمازیں زندگی میں اس نے چھوڑی ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوٹ گئی ہو، سب کی سب ادا ہو جائے گی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں؟ یہ 2 روایتیں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تیسری روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی بات ہے، تو یہ تو بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. لیکن پورے 15 شعبان کی بات نہیں، پورے شعبان کے مہینے میں تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شوال میں شہید ہوئے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شوال کے مہینے میں ہی شہید ہوئے. تو یہ جو 15 شعبان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ صرف بدعتیوں نے حلوہ بنا کے کھانے کے طور پہ اس کو جھوٹ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف. جب پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 15 شعبان کو شہید ہوئے ہیں، تو علماء نے تعقب کیا، پکڑ کی ان کی، تو پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا. جب علماء نے وہاں بھی پکڑ کی تو پھر انہوں نے کہنا شروع یہ کیا کہ علماء اہل حق دلیل ڈھونڈتے ہیں حلوے کی کتابوں میں، اور حلوہ ہوتا ہے کڑھائی میں. تو یہ کتابوں میں ڈھونڈتے رہے اور بدعتی لوگ کڑھائی میں سے حلوہ کھا کے فارغ بھی ہو گئے. اس طریقے سے ان کے خطیب آج کل بیان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے، وہ شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں نہیں ہوئی، بلکہ شوال میں ہوئی ہے. شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ 15 شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنا کے کھایا ہے اور آپ کے دندان مبارک 15 شعبان میں شہید ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی جھوٹ بولا گیا ہے کہ آپ کی شہادت 15 شعبان میں ہوئی، بلکہ آپ کی شہادت بھی شوال میں ہی ہوئی ہے. تو ایک مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات یعنی کہ شب بارات میں کوئی 4 رکعت اگر اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے تمام جتنی بھی نماز قضا ہے سب ادا ہو جاتی ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے گڑھے ہوئے اقوال ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گڑھے ہوئے قول ہوتے ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے
اور وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو برگلا دیتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اور ایسے جھوٹے لوگوں پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، برستی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا تو اور بھی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ عمدن جھوٹ بولے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب مجھے اس روایت کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ روایت یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت نماز وتر کے بعد 2 سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں 5 مرتبہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو 100 حج اور 100 عمرہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنی شروع کر دیں گے، اور اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور قیامت کے دن 60 جہنم والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ جب مرے گا تو یہ شخص شہادت کی موت مرے گا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ دیکھیں، یہ روایت آپ کو بہت سی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن کسی بھی کتاب میں اس کو معتبر سند کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ روایت من گھڑت ہی لکھی گئی ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولا گیا ہے، یہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے، ان باتوں کو عمل کرنے سے بھی رکیں گے ان پہ، اور ان کو شیئر کرنے سے بھی رکیں گے، اور جو کوئی ان کو شیئر کرتا ہے یا ان پہ عمل کرتا ہے یا بیان کرتا ہے ان کو بھی روکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔